ملک ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسکرین پر اس شخص کو دیکھیے، اس کا نام ہے امجد یوسف اور یہ ملک شام کا شہری ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد پورے سیریا میں جشن منایا جا رہا ہے۔ شام کی لاکھوں عوام سڑکوں پر نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے آج ہماری آزادی پوری ہو گئی ہے۔ اس کی گرفتاری سے پہلے تک ہماری آزادی نامکمل تھی، ادھوری تھی، اب تک ہمیں خوشی نہیں مل پائی تھی۔ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو تختے دار پر لٹکایا جائے گا اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں خوشی ملی ہے، ہماری آزادی پوری ہو گئی ہے۔ یہ شخص کون ہے اور کیوں اس کی گرفتاری پر پورا ملک شام جشن منا رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سیریا کی میڈیا لکھ رہی ہے کہ سال 2024 میں جب بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، احمد الشرا نے حکومت بنائی، ملک شام میں خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ احمد الشرا نے مختلف جنگجو گروپ کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ان کو آپس میں لڑنے سے روکا اور کہا اب ہمیں ایک مضبوط شام بنانا ہے، ایک پرامن دیش بنانا ہے۔ شام کی جو پرانی والی شان و شوکت تھی اس کو واپس لانا ہے، شام کو پوری دنیا سے جوڑنا ہے۔ تمام نے جشن منایا، خوشی منائی، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں جتنی خوشی نہیں ہوئی تھی اتنی خوشی اب ہو رہی ہے۔ شام کی تاریخ یہ ہے، شام کا اتہاس یہ ہے کہ پچھلے 15-16 سالوں تک وہ خانہ جنگی کا شکار رہا۔ سال 2016 میں جب وہاں انقلاب کی شروعات ہوئی، بشار الاسد کی حکومت کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اس کے اتیاچار کے خلاف شام کے عوام نے سڑکوں پر اترنا شروع کیا تو بشار الاسد کی فوج نے پروٹیسٹرز کو مارنا شروع کر دیا، ان کو کچلنا شروع کر دیا۔ روس سے بشار الاسد نے مدد لی، ایران نے بھرپور مدد کی اپنی فوج کے ذریعے، اپنے ہتھیاروں کے ذریعے، اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے، سورسز کے ذریعے، اور ہر طرح سے روس اور ایران نے بشار الاسد کو سپورٹ کیا۔ احتجاج کرنے والوں کو مارا گیا، ان کا جینوسائیڈ کیا گیا، قتل عام کیا گیا۔ تقریباً پچھلے 15 سالوں میں سیریا میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا۔ 1 کروڑ سے زیادہ سیرین مسلمانوں کو بے گھر ہونا پڑا، ان کو ترکی جانا پڑا، جرمنی جانا پڑا، فرانس جانا پڑا، یورپ کے دوسرے دیشوں میں جا کر ان کو مہاجرین کی زندگی گزارنی پڑی ہے۔ لیکن اسی سیریا میں سال 2024 میں انقلاب آیا، احمد الشرا نے حکومت بنائی اور ملک اب خانہ جنگی کے دور سے نکل گیا ہے۔ اس ملک کے ساتھ تقریباً دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن اس دوران امجد یوسف کا کردار ایک نیا معاملہ بن کر آ گیا ہے۔ امجد یوسف کون ہے اور کیوں اس کی گرفتاری پر جشن منایا جا رہا ہے؟ آئیے اس شخص کو اس ویڈیو میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ امجد یوسف نے سال 2004 میں سیریا کی آرمی کو جوائن کیا تھا اور سال 2011 میں سیریا میں یہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا ہیڈ آفیسر تھا، یا کہہ لیجئے یہ ایک علاقے کا، ایک ریجن کا وارنٹ آفیسر تھا، اور اس کی ذمہ داری تھی پروٹیسٹرز کو مارنا، پروٹیسٹ کرنے سے پورے علاقہ کو پاک صاف رکھنا۔ جو لوگ بھی پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ بھی بشار الاسد کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انقلاب لانے کی تیاری کر رہے ہیں، حکومت کا تختہ بدلنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی شناخت کرنا، پہچان کرنا اور ان کو ایسی سزا دینا تاکہ آئندہ کوئی اور ایسے جرأت نہ کر سکے۔ سال 2011 سے 2024 تک اس نے بے شمار لوگوں کو، ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، ان کو مارا اور ایسی سزائیں اس نے دی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سال 2013 میں اس نے ایک ایسے کرائم کو انجام دیا، ایک ایسا مسیکر کیا جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، اور جو بڑے بڑے مسیکر ہوئے ہیں، قتل عام ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اس کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا پردہ فاش ہوا سال 2022 میں۔ ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کو تضامن کہا جاتا ہے، اور تضامن کے علاقے میں 2013 کے اپریل میں اس نے تقریباً 288 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ 288 افراد ملک شام کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے، وہ اچھا بزنس کرنے والے تھے، مالی طور پر مضبوط تھے، اور وہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف مجاہدین کو، مظاہرین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب امجد یوسف اور اس کی پوری ٹیم نے ایسے لوگوں کی پہچان کی، شناخت کی، مختلف علاقوں سے ایسے لوگوں کو اس نے گرفتار کیا، ان کے گھروں پر ریڈ ماری گئی، مختلف علاقوں سے ایسے لوگوں کو اس نے گرفتار کر کے تضامن کے ایک گھر میں لا کر اکٹھا کیا گیا۔ اس گھر میں، اس ہال میں اندھیرا تھا، سناٹا تھا،
وہاں ان تمام لوگوں کے آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ دی اور ان کے ہاتھ کو پیچھے سے یوں کر کے اس نے باندھ دیا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو اس گھر سے نکالا گیا۔ سامنے اس نے ایک بڑا سا گڈھا کھود رکھا تھا، اس گڈھا کے کنارے کھڑا کیا جاتا اور یہ پیچھے سے فائرنگ کرتا، بندوق چلاتا، پیٹھ میں گولی لگتی اور گولی لگتے ہی وہ شخص سیدھے گڈھا میں گر جاتا، اس کی موت ہو جاتی۔ اس طرح کا ظلم اس نے اپریل 2013 میں ایک دو سیرین مسلمان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ 288 مسلمانوں کے ساتھ اس نے یہی جرم کیا۔ اور جب ہال سے لایا جاتا تھا، گڈھا کے کنارے کھڑا کیا جاتا تھا، یہ گولی چلاتا تھا، اس وقت یہ ان سیرین مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، ان پر جملے کستا تھا اور کہتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو بشار الاسد کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک شام میں سنیوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے خلاف پیروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایران کا سپورٹ برداشت نہیں ہے بشار الاسد کو، اور تم لوگوں نے جو حرکتیں کی ہے، تمہارے جو کالے کارنامے ہیں، اس کا انجام یہ ہے کہ آج تمہیں موت کی آغوش میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ عبرت ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی، تاکہ کوئی اور بشار الاسد کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کر سکے، ہتھیار اٹھانے کی جرات نہ کر سکے، اور جو کوئی بھی کرے گا ان سب کو ایسی ہی سزا سے دوچار کیا جائے گا، ان کا انجام ایسا ہی خطرناک اور عبرت نام ہوگا۔ اس طرح کے جملے بولے جاتے تھے امجد یوسف کی طرف سے۔ تمام 288 افراد کے ساتھ اس نے یہی کیا، اور اس کے بعد جب وہ گڑھا بھر گیا تو وہاں اس نے پیٹرول ڈالا، اور پیٹرول ڈال کر تمام لاشوں کو اس نے آگ کے حوالے کر دیا۔ پوری لاشیں جل گئی اور کوئی ثبوت نہیں مل سکا، کوئی پروف نہیں تھا کہ اس نے کس طرح 288 مسلمانوں کو مارا ہے، ان کا جینوسائیڈ کیا ہے، اس پر مقدمہ چلانے کے لیے بھی کوئی پروف نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ضرور لوگوں کو پتہ تھا کہ تضامن میں قتل عام ہوا ہے، مسکر ہوا ہے، 288 لوگوں کو گرفتار کر کے مارا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، لیکن اس نے کہاں کیا، کس طرح کیا، کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا تھا۔ اور اس دوران یہ شخص پورے سیریا میں مشہور ہو چکا تھا کہ یہ جلاد ہے، وہ سب سے بڑا قاتل ہے، اور اس کے نام سے ہی لوگ ڈرنے لگے تھے، کانپنے لگے تھے، اور لگاتار یہ اس ظلم کو انجام دے رہا تھا۔ سال 2022 میں پہلے مرتبہ اس کا ظلم پوری دنیا کے سامنے آیا، اس کے اتیاچار کو پوری دنیا نے ثبوت کے طور پر دیکھا، اور یہ ہوا انگلینڈ کے ایک اخبار کی وجہ سے۔ دی گارجین نے ایک ویڈیو جاری کی، ایک رپورٹ شائع کیا، اور اس میں دیکھا گیا کہ یہی امجد یوسف ایک ایک کر کے سیرین شہری کو ایک ہال سے لاتا تھا، گڑھا کے کنارے اس کو گولی مارتا تھا، اور وہ گڑھا میں گر جا رہا تھا، اور اس کے بعد آگ لگا کر پورے کو جلا دیا گیا۔ دی گارجین نے جب رپورٹ شائع کی، ویڈیو جاری کی، اس کے بعد اس شخص کے جرم کا پتہ چلا۔ سال 2024 میں جب ملک شام میں تختہ پلٹ ہوا، بشار الاسد کو روس جانا پڑا، اس کے بعد سیریا کی عوام نے اس کو تلاشنا شروع کر دیا، پولیس نے اس کو کھوجنا شروع کر دیا، کہاں ہے امجد یوسف، لیکن اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ کہاں چھپا ہوا ہے، کس بل میں جا کر اس نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کو گرفتار کرنے کی، کامیابی نہیں ملی، لیکن سیریا کی پولیس نے بھی ہار نہیں مانی، کوشش جاری رہی۔ اس کے بعد 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک ریسرچ اسکالر اس کے پاس پہنچتی ہے، اس کی ہمدرد بن کر جاتی ہے، اور اس سے تمام چیزوں کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اس بات کو بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ وہی ہے جس کا نام امجد یوسف تھا، اور جس کے بارے میں دی گارجین نے ویڈیو جاری کی ہے، جس نے لگاتار جینوسائیڈ اور قتل عام کیا ہے۔ اور جب اس ریسرچ اسکالر کے سیکرٹ آپریشن کے ذریعے، اسٹنگ آپریشن کے ذریعے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہی امجد یوسف ہے جو چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد سیریا کی پولیس نے اس کو 2 دن پہلے گرفتار کر لیا، اور اس کی گرفتاری ہوئی حما کے علاقے سے۔ حما سیریا کا ایک اہم ترین علاقہ ہے، اور وہاں کی کسی دیہات میں یہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی شکل بدل لی تھی، اس نے اپنا نام بدل لیا تھا۔ اس کے باوجود سیریا کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ویڈیو کے ذریعے باضابطہ اس کی شناخت کی گئی کہ
13 کی جو ویڈیو ہے جس کو دی گارڈین نے ریلیز کیا ہے، اس ویڈیو میں جو شکل دکھ رہی ہے وہی شکل ابھی اس کی ہے۔ وہاں اس نے فوجی لباس پہن رکھا ہے، اس کے ہاتھوں میں بندوق ہے، وہ گولیاں چلا رہا ہے، اور یہاں اس کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ہے، گولیاں نہیں چلا رہا ہے، لیکن یہ وہی ہے، مکمل طور پر کنفرم کر لیا گیا۔ اس کے بعد سیریا کی حکومت نے اس کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ اب سیریا میں اس پر جینوسائیڈ کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ الزام ہے کہ اس کے والدین نے، ماں باپ نے اس شخص کو چھپانے میں اس کو مدد دیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے گروپ میں اور کون کون سے لوگ تھے ان کو بھی تلاشا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ امجد یوسف کی پوری کہانی ہے، اور اس جیسا قتل عام اور جینوسائیڈ سیریا میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ بشار الاسد نے مظاہرین پر حملہ کرنے کے لیے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا، مجاہدین کو مارنے کے لیے اس نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کیا، لیکن سال 2024 میں ایسا وقت آیا جب بشار الاسد کو اقتدار چھوڑ کر جانا پڑا۔ احمد الشرا نے حکومت بنائی، اور اب ملک شام لگاتار ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ خانہ جنگی کے دور سے وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور کوشش یہی ہے احمد الشرا کی کہ کسی نئی جنگ کا حصہ بننے کے بجائے پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے ملک کو بہتر بنائے۔ اسرائیل نے جس طرح یا روس نے جس طرح ملک شام کو کمزور کیا، اس کے چپے چپے کو اس نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، دوبارہ سے اس کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ بشار الاسد کے دور میں اسرائیل بہت اندر تک جا چکا تھا، موساد کی جڑیں گہری ہو چکی تھی۔ اسی طرح روس نے وہاں اپنا فوجی اڈہ قائم کر رکھا تھا، ایران کا پورا اثر و رسوخ تھا۔ اب سیریا بیرونی طاقتوں سے آزاد ہو گیا ہے، سیریا ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔